जिस ने अंधियारों से ये उजली गुस्ताखी की। शायद उस नस्ल के अब बुजुर्ग भी नहीं रहे जिनकी नौजवानी का ये एक बड़ा मारूफ नारा था, और ये बरसगीर की यूनिवर्सिटियों में, कैंपसेस के अंदर, सड़कों में और गलियों में गूंजता था। और ये उस दौर की नौजवान नस्ल के जज्बात की अक्कासी था जो दो महाजों के ऊपर नबर आदमा था। एक तरफ उसे बरतानवी इस्तेमार का सामना था जिससे आज़ादी उसका ये ज़िंदगी का नस्बुल्लैन था, और दूसरा ये कि पूरा बरसगीर जो है एक समाजी और सियासी अथल पथल से गुजर रहा था, जहाँ पे मज़हब के नाम पे तफरीक थी, समाजी गिरोहबंदियाँ थीं और सियासी असबियत थी, और ये सारे चैलेंजेस थे जो उस वक्त की नौजवान नस्ल के सामने थे। चले हम माजी की तरफ तो हम बाद में जाएंगे। तो अभी तो आपने सुना होगा बदरुद्दीन सूरी के बारे में, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर जिनको अभी वॉशिंगटन में गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो फ़लस्तीन की तहरीक आज़ादी के लिए एक तहरीक चला रहे थे, बल्कि जो अमेरिका के तुलो अर्ज़ में फ़लस्तीन की आज़ादी और उनके ऊपर जो जेनोसाइड किया इसराइल ने, उसके ख़िलाफ़ तहरीक के रूह रवां थे। फिर आपने खलील के बारे में भी सुना होगा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म के बारे में, जिसको इसी जुर्म की पादाश के अंदर जो है वो डिपोर्ट कर दिया। और इस तरह के कई वाक़यात हैं। बहुत सारे नौजवान जो अमेरिका अपने मुस्तकबिल का सुहाना ख्वाब लेके गए थे कि वहाँ से वो साइंस में, टेक्नोलॉजी के अंदर आएंगे और आगे बढ़ेंगे, और इसलिए भी कि अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे इंसानी आज़ादियाँ मौजूद हैं, और आज़ादी की फ़िज़ा के अंदर वो अपनी तालीम का सिलसिला जारी करेंगे, और जाहिर है कि ये आज़ादी आपकी तख्लीकी सलाहियतों को जला बख्शती है। हालात शायद बदले नहीं, तकसीम से पहले का बरसगीर हो या आज के ट्रंप की दुनिया, आज का भारत हो या आज का पाकिस्तान, इसके नौजवान को शायद वही चैलेंज दरपेश है। तो हमने सोचा कि क्यों ना जो पाकिस्तान में नौजवानों की तहरीकें रही हैं, तलबा तहरीकें रही हैं, उनका एक जायज़ा तो लिया जाए, ताकि हमें माजी का, अपने हाल का और अपने इर्द गिर्द बदलती हुई दुनिया के मामलात का और उसमें नौजवानों के किरदार का पता चले। सोचा तो हमने ये था कि जायज़ा लिया जाए कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल में इस्तराब क्यों है। पंजाब का नौजवान खुशनुमा नारों के पीछे एकदम क्यों लपकता है। बलोचिस्तान का नौजवान तालिब इल्म रियासत से क्यों नाराज है। सिंध और कराची के नौजवान एक अपने ही ज़ात के अंदर इतने ज़्यादा क्यों गुम हो गए हैं कि अब उनकी आवाज़ भी कौमी मंजरनामे के ऊपर सुनाई नहीं देती। खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान में नस्ल परस्ती और कौम परस्ती के जज्बात क्यों उभर रहे हैं। शायद ये पाकिस्तान के 4 सूबे हमारे जहन में फौरी तौर पे आते हैं, लेकिन हमें पता है कि पाकिस्तान के 2 और वफाकी यूनिट भी हैं। गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ कोई 7-8 साल से नौजवान और वहाँ की आवाम जो है एक इस्तराब की कैफियत में है, और आज़ाद कश्मीर के नौजवान मुसलसल एक एहतजाज के रास्ते के ऊपर है।
اگر میں یہ کہوں کہ یہ اضطراب گوادر کے نوجوان سے لے کے اسکردو اور خپلو کے نوجوان تک جو پھیلا ہوا ہے تو بے جانا ہوگا۔ تو اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیا یہ تو نہیں کہ آج کے نوجوان کو کوشش کی گئی ہے کہ اسے ایک پولیٹیکل بنایا جائے، یعنی اس کے سیاسی شعور کے اوپر قبضہ کر لیا جائے اور وہ سوچنے کے قابل نہ ہو؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہماری جو اشرافیہ ہے، مقتدرہ ہے، اس کو سب سے زیادہ خوف نوجوانوں سے اور ان کے سماجی اور سیاسی شعور سے ہوتا ہے۔ اور یہ خطرہ تو اس وقت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ جب ہماری اشرافیہ اسٹیبلشمنٹ اور مقتدر طاقتوں کو نوجوانوں کے غصے کو چینلائز بھی کرنا نہ آئے اور اس کو استعمال بھی کرنا نہ آئے۔ میرا خیال ہے کہ آج کا بڑا المیہ یہی ہے کہ آج کی ہماری اشرافیہ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آج کے نوجوان کے سوچنے کی سمت کو کیسے جو ہے کنٹرول کیا جائے۔ اگر ریاست کے پاس کوئی فارمولہ ہوتا تو شاید اتنا بڑا کرائسس اور اتنا بڑا اضطراب نہیں ہوتا۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تو یہ بھی کہوں گا کہ بلوچستان میں جو عسکریت پسندی ہے وہ بھی نوجوانوں میں جاری اضطراب، غصے، بے چینی کا ایک اظہار ہے۔ جو لوگ پرامن جد و جہد کا رستہ کشمیر اور جی بی میں اپنائے ہوئے ہیں، یہ بھی ان کی بے چینی اور غصے کا اظہار ہے۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے نوجوانوں کو کے سیاسی شعور کو چھیننے کے لیے طلبہ سیاست پر پابندی لگا دی، طلبہ یونینز کے اوپر پابندی عائد کی تاکہ وہ کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہ لے سکے۔ پبلک یونیورسٹیز کا ظاہر ہے کہ ایک ہمارا اقتصادی ایک مسئلہ ہے تعلیم کا سے جڑا ہوا، اور حکومتوں کی ناکام تعلیمی پالیسیوں کا نتیجہ ہے کہ پاکستان میں ایک بڑا سیکٹر جو ہے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا، اس نے کی مشروع گروتھ ہوئی ہے اور اس نے مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس کی یوتھ کو کیپچر کر لیا ہے۔ اور اس کیپچرائزیشن کے اندر اس کا سیاسی شعور تو بالکل مر گیا ہے، کیونکہ یہ جو پرائیویٹ یونیورسٹی ہیں ان کو مکمل طور پہ ایک غیر سیاسی جانور دیکھنا چاہتی ہے، اور جو ہماری سرکاری یونیورسٹیاں اور تعلیمی ادارے ہیں وہاں کی انتظامیہ تو اتنی ڈری ہوئی ہے نوجوانوں سے کہ وہ کسی قسم کی سرگرمیوں کو اجازت نہیں دیتی، بلکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ہمارے خفیہ ایجنسی کے اداروں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ کیمپسز کے اندر جیسے چاہیں وہ نوجوانوں کی مانیٹرنگ کر سکیں، ان کی سرویلنس کر سکیں اور یہ دیکھ سکیں وہ سوچ کیا رہا ہے، آج کا نوجوان سوچ کیا رہا ہے۔ مسائل بہت گہرے ہیں اور یہ متقاضی ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، کہ اس کو ایک پورے تاریخی تناظر کے اندر اس سارے مسئلے کو سمجھا جائے اور یہ بھی دیکھا جائے کہ یہ جو پاکستان کا جو سیاسی کلچر ہے یہ کمزور کیوں ہو رہا ہے، سیاسی جماعتیں کمزور کیوں ہو رہی ہیں۔ شاید آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ پاکستان میں کئی سیاسی جماعتوں نے طلبہ سیاست کے بدن سے جنم لیا ہے۔ بلوچستان کے اندر قوم پرست جماعتیں بنیادی طور کے اوپر بلوچ طلبہ تنظیموں سے پھوٹی، کئی مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ طلبہ تنظیموں سے نکلی ہیں، خاص طور کے اوپر تحریک جعفریہ جس نے ISO کے بدن سے جنم لیا، اور جماعت اسلامی
وہ تو اس کی تو قیادت مسلسل میاں توفیل صاحب کے بعد سے اسلامی جمعیت طلباء کے تربیت یافتہ نوجوانوں کی طرف سے آ رہی، اور متحدہ قومی موومنٹ وہ بھی تو ایک نوجوانوں کی تحریک تھی، طلباء کی تحریک تھی۔ اور یہ جو کالعدم بی ایس او اور آزاد ہے، اس نے کس قسم کے رجحانات کو جنم دیا، ایک منفی رجحانات اپنی جگہ، اور پی ٹی ایم جیسی تحریکیں کیسے وجود میں آئیں، اس کے پیچھے آپ کو طلباء کی تحریکیں جو ہیں، نوجوانوں کی تحریکیں آپ کو نظر آئیں گی۔ شاید ہم پنجاب کے منظرنامے کو نظر انداز کر رہے ہیں، اور شاید جان بوجھ کے کر رہے ہیں کہ اس کو ہم بالکل ایک الگ سے دیکھیں گے، کیونکہ یہاں پہ جو یوتھ انٹلیکٹ کا کیپچر ہوا ہے ایک پاپولسٹ فورس کی طرف سے، اور ریاست اس کو اس کے چنگل سے انورٹڈ کامنز میں چھڑانے کی مسلسل کوشش کر رہی ہے۔ اس کے پیچھے عوامل کیا کار فرما تھے؟ کبھی ریاست کے اداروں نے غور کیا؟ شاید اگر آج یہاں طلبہ تنظیمیں ہوتی اور طلبہ تحریکیں چل رہی ہوتی، تو شاید کوئی سیاسی پاپولسٹ، کوئی مذہبی ڈگڈگی بچانے والا، کوئی قوم پرستی کا نظریہ بیچنے والا، کوئی مذہب کو، سیاست کو، نظریے کو بیچنے والا نوجوانوں کو گمراہ نہ کر سکتا۔ ریاست کو اپنے طرز عمل پہ ایک نظر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ نوجوانوں کو غیر سیاسی کرنے کا اس کو خود اور ریاست کو کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ یہ اس سلسلے کا صرف آپ سمجھیے کہ ایک تعارف ہے، اور کل ہم ذکر کریں گے کہ پاکستان بننے سے پہلے طلباء اور نوجوانوں نے کیسے منظرنامہ جو ہے برصغیر کا سیاسی تشکیل دیا تھا، اور کیسے اس نے گہرے انمٹ نقوش چھوڑے جو ابھی تک اس پورے خطے میں بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان کی کے سیاسی رجحانات کو ڈٹرمن کر رہے ہیں۔ تو کل آئیں گے پاکستان کے سے پہلے کے نوجوانوں کے کردار کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے۔